السلام علیکم ایوری بڈی. ہمارا اگلا سیشن کچھ انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ ہے اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بلاک چین کے بارے میں اور اس کے بارے میں معلومات ملے گی. بٹ بفور آئی کال آر پینلسٹس آئی وانٹ ٹو بیسکلی آسک ایوری بڈی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انٹرنیٹ کیا ہے آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے. آئی تھنک بلاک چین کے ساتھ ہم اسی موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ایکسپلینیشنز بہت ساری ہیں لیکن دے آر ناٹ سمپل انف ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ آلسو اف یو لک ایٹ اٹ 30 years ago there was a huge group of people. In fact, it was extremely hard to convince a lot of masses کہ انٹرنیٹ از امپورٹنٹ اینڈ انٹرنیٹ از ہیئر ٹو اسٹے اور انٹرنیٹ کے اتنے سارے یوز کیسز ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو سمجھ نہیں آتا تھا, جو اڈاپشن نہیں کرنا چاہتے تھے. سو آئی تھنک بلاک چین از پریٹی مچ ویئر ایٹ دا سیم اسٹیج ود بلاک چین. Whether you understand it or not, it is here to stay and it's probably going to disrupt how we work today. In 15 years of time, probably all contracts in the world are going to be on blockchain. So let's call our experts to understand what blockchain is. The first person I'd like to invite is Mr. Shariq Hashmi, who you just heard right now as well. He is the CEO of IronNext and has almost a decade of years of experience with blockchain. Please, Mr. Shariq Hashmi. The second guest I would invite is Mr. Shahir Waqar. He is also the part of task force, Prime Minister's task force, IT task force. He has a PhD in AI and data science. He is running various businesses in UK and the US, and he has almost 30 years of experience in the IT infrastructure. And my third guest is Mr. Khurram Naseem. You all have heard of Careem, lekin aaj se 7-8 saal pehle jab Careem actually he's part of the founding team of Careem, and he is also the head of technology, head of engineering in Careem, and he was one of the first members of that company when it started, before it even came to Pakistan, before it became such a household name. So please welcome Mr. Khurram Naseem. Thank you. Assalamu alaikum. So I'm really excited. Sabko awaaz aa rahi hai? I can't tell. Sorry. So I'm really excited to talk to all of you guys about your experiences in blockchain, because I think what's really interesting is, I think, as I mentioned, blockchain is at that phase jahan kuch logon ko samajh aati hai, kuch ko nahi aati hai. And we're also trying to not only do some work around it, but we're also trying to educate the masses, make sure whatever fields we're working in, we're trying to advance that. So I'd love to understand from each of you how you are seeing the effects and the implementation of blockchain in your particular industries. Mr. Shariq, aap se shuru karte hain. Okay, like I have just discussed about the blockchain, it's a very vast field. اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو جیسا کہ آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ جو دا نیکسٹ فیز آف انٹرنیٹ ول بی دا بلاک چین. اچھا, اس کی ضرورت کہاں پر ہے؟ میں یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ڈیٹا انٹیگریٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی آ جاتی ہے, دیر از اے بلاک چین. اچھا, اب ڈیٹا انٹیگریٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی ایچ اینڈ ایوری سیکٹر میں ہے. اس کے اندر جو ہے اگر ہم انٹیگریشن کرنا چاہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اس کی انٹیگریشن اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ آئی او ٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور اب تو خیر ورچوئل ریئلٹی اور اس سب کا بھی ایک وہ فیز شروع ہو گیا ہے. تو دا پوائنٹ از, اگر ہم انڈسٹری ایڈاپشن کی طرف جائیں کہ انڈسٹری ایڈاپشن کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں, تو وی آر اسٹل لیکنگ بیہائنڈ اور بہت پیچھے ہیں ہم لوگ. مگر اگر ہم ریسٹ آف دا ورلڈ کی بات کریں جہاں پہ ایک امپلیمنٹیشن کا فیز شروع ہو گیا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ڈیٹا سیکورٹی, اس کے اندر جو 4 بنیادی چیزیں ہیں, 4 فنڈامنٹلس, وہ ہے ڈسٹریبیوشن, لائک دا ہول لیجر از ڈسٹریبیوٹیڈ. اوکے, ڈی سینٹرلائزیشن, ٹھیک ہے, کہ ایک سینٹرلائز آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. ڈی سینٹرلائز انفراسٹرکچر سے فائدے یہ ہیں, جو دا ایڈوانٹیجز آر دیئر, کہ اگر مطلب آپ کا مختلف سرورس کے اوپر, دا ڈفرینٹ سرورس آر گوئنگ ٹو اسٹور یور انفارمیشن.
okay, and if there is a sort of hacking situation with 1 or 2 or 3 servers, still you have thousands of servers, they are secure. अब अगर हम public blockchains की बात करें, like I have mentioned, like Bitcoin blockchain is like 1200 times more secure than Google. So the reason behind is that because of the mining capability of the individual servers, the whole information is secure on different servers. So that's why if there is some sort of hacking situation, which is called 51% attack, so still there are many servers, they are secure. So ये जो हम adoption जो ज़्यादा शुरू हुई है वो इसी चीज़ से शुरू हुई है कि how we are going to secure our data, because the next phase of we can say the gold is or the oil is data. उसके बाद ये मैंने आपको सिक्योरिटी का बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन का बता दिया है, और उसके बाद है कि ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी. आप इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इज हाईली इम्यूटेबल, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं. तो ड्यू टू दिस नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी और द ट्रैकिंग, आपके पास जो है वो यू हैव मच मोर investments, or the investors, they are going to chip in over here in these types of regions which are very niche at this moment for this adoption. So ये हमारा उसका है. बाकी मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा शहीद साहब से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो किस तरीके से देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, और थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस, बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग एट दिस मोमेंट. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मदू किया. एंड शारिक साहब, it's great, congratulations that you have been taking an initiative on the blockchain as well as most necessary requirements. अच्छा, हम already I have been like working since 30 years in this market globally and obviously locally as well, and almost like 1500 projects have been successfully completed in 35 countries. So हमारी एक organization जो है Perceptron Global, that is like purely AI and data sciences organization, and 3D Educators मेरी एक और organization है, that is basically a professional training and development organization which have been working in Pakistan, Sri Lanka, UK and Somalia as well. So almost we have been trained around 100,000 candidates for the last 25 years in the professional category only, because we are just trained to professional people in cyber security. Myself as basically I was a cyber security expert and then basically come into the AI. And I'm also a programmer, obviously. So मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा व्हाट्स बेसिकली जो शारिक साहब ने थोड़ा सा बताया आप लोगों को. इन्होंने बिल्कुल ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है. एक्चुअली देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन चाहिए टाइमली, और वो इंफॉर्मेशन उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है जिससे वो डिसीजन ले सके, और उस डिसीजन की वजह से ही वो अगला स्टेप आप इन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि टॉप मैनेजमेंट या मिडिल टीयर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अब ऑब्वियसली आईटी ने आके ये रोल प्ले किया कि उसने आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया. इन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास, जैसे इन्होंने कहा, सर्वर्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं. देन वी हैव अ नेटवर्क्स एंड प्रीमिसेस एज वेल, एंड देन वी हैव एप्लीकेशंस, एंड फाइनली वी हैव अ डेटा. नाउ डेटा, जैसे इन्होंने भी कहा कि इज़ द की. आप सब कुछ डेवलप कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ डिजास्टर्स, बट यू कैन नॉट गेट एंड रिट्रीव द डेटा इफ इट्स गॉन. सो द हाईली इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज द डेटा. इन AI, as far as concerned, I'm talking about like cyber security and IoT and IR, and as well as like in the blockchain. They all are actually are mix of everything. Everybody is doing एक शिप चल रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों की एक्सपर्टीज़ होती हैं. Same as like we have expertise of different people who are working in their own domains. So अगर हम बात करते हैं AI की, तो उससे पहले मैं बात करूँगा सिक्योरिटी की. डेटा की सिक्योरिटी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी. जो CIA का कॉन्सेप्ट है, जो आपके ट्रेड्स हैं एक्चुअली ऑलमोस्ट. सो अब ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जी डेटा जो आया है उसकी सोर्स क्या है, जो डेटा हम तक पहुंचा उसके ऊपर एनालिसिस क्या है, डेटा से हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और डेटा से हम आगे क्या करेंगे. मैं आपको एक जनरल मिसाल देता हूँ. हमारा हमारी वन ऑफ दी प्रोडक्ट है, दैट्स कॉल्ड द प्लैनेट स्कैन. और हम आपको यहाँ से बैठे बैठे पूरी दुनिया में जहाँ आप बोलेंगे, मिसाल के फॉर एग्जांपल द कोक वाज माय क्लाइंट अर्लियर. तो कोक में मुझसे कहा कि जी मैं यूरोप में कहाँ कहाँ डेस्टिनेशन खोलूँ, तो हम उनको बैठे बैठे बता सकते हैं कि आप कहाँ डेस्टिनेशंस खोलें. वेयर इज़ योर क्लाइंटल.
اگر کل کو KFC پوچھتی ہے کہ پاکستان میں کہاں اپنا میں وینیو کھولوں, تو ڈیو ٹو دیٹ ڈیٹا, the availability of the satellite data and the imaginary parts, we can provide them the pure destination in Karachi ki kis jagah pe khole aur road ke kis taraf khole, providing the complete the catchment analysis as well. So data itna bada kaam role play kar raha hai, اور یہ پروڈکٹ ابھی ہم نے پوری یونیلیور کے ساتھ امپلیمنٹ کی ہے, تو obviously آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا. آپ نے شاید نام سنا ہوگا پلانوگرامس کے حوالے سے. تو پلانوگرامس اگر نہیں سنا تو بتا دیتا ہوں آپ کو. جب آپ جاتے ہیں مارٹ کے اندر اور جا کے آپ وہاں پہ چیزیں خریدتے ہیں, تو شاید آپ کو یہ آئیڈیا ہو یا نہیں ہو کہ اس کی ایک جرنی ہے, اس کی پراپر ایک جرنی ہے. آپ کہاں سے داخل ہوں گے, آپ کہاں سے نکلیں گے, آپ کو کیا سامنے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹ اے آئی ہیلپس. ہم کیا کر رہے ہیں اے آئی میں, یو ہیو اے سولوشنس, آپ بہت اچھے ہیں, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے. سو واٹ از انٹیلیجنسی؟ ہاؤ یو آر شارپ, ہاؤ یو آر کلیور؟ نو, ہاؤ یو آر ویری مچ knowledgeable, how you are going to predict. So there are so many things, big part of intelligence. So ہم نے کیا کہ نارمل کیمرہ چل رہا ہے, اسی کیمرے کو انٹیلیجنٹ بنا دیا, ایک برین لگا دیا اس کے بیچ میں. وہی کیمرہ سرویلنس میں یوز ہو رہا ہے, تو سرویلنس میں ہم آپ کو چلتے ہوئے آپ کے ایموشنس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کھلکھلاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کہیں فائرنگ تو نہیں کرنے والے ہیں, کوئی بام تو لے کے نہیں آ گئے. ٹھیک ہے, آپ کے ویپن کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے اسی کیمرے سے, سیم کیمرے سے. اور یہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے DP ورلڈ میں, شپنگ انڈسٹری, میری ٹائم کے اندر. ٹھیک ہے, بوئی لائٹ کے نام سے ہمارا پروڈکٹ ہے. اسی سے ہم اس ٹرک کو کیپچر کر لیتے ہیں, کنٹینر کو کیپچر کر لیتے ہیں, پوری یارڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں. ڈفرینٹ سارٹ آف سولوشنس. بینکنگ انڈسٹری کے اندر ہم پورے آپ کے سولوشنز ابھی لے کے جا رہے ہیں, جس میں پرابیبلی جو ہے وہ آپ کی 10 مسئلے ہیں, آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہا جی ID کارڈ دو, یہ دو, وہ دو. سیورل تھنگ ایکچولی ہی از گوئنگ ٹو بی آسک. کیا ضرورت ہے بھائی, آپ جائیں, آپ کھڑے ہوں اور آپ کارڈ دکھائیں, کین ہی گاٹ یور انفارمیشن ڈائریکٹلی اینڈ پرووائڈ یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھرو مشین. اینڈ وائی یو نیڈ ٹو گو بینک, وائی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن آن لائن. اینڈ اف یو نیڈ سم کیش اوور دیئر, تو وائی اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن آن دا ATMs. وائی دا کیش از ناٹ گوئنگ ٹو کم اپ ود یو ایٹ یور ہوم. سو یہ سولوشنس AI کی طرف ہیں, اور ڈیٹا سائنس جو اس کے ساتھ پیرلل ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لائک مجھے نہیں پتا کتنے لوگ یونیورسٹیز سے بیٹھے ہوئے اور یونیورسٹیز میں پڑھ بھی رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ سم تھنگ, بڑی اپیلنگ اور بڑی عجیب بات ہے. 20 سال پہلے جب میں نے MS کیا تھا, بلکہ 23 سال 24 سال پہلے, تو پہلا MS جب میں نے کیا تو ہم ڈائریکٹلی نیوکلیر پلانٹ میں 17 گریڈ کے اندر لوگ آفر کر دیتے تھے آ جائیں. آئی واز آلسو پارٹ آف دا نیوکلیر پلانٹ, لیکن میں نے 3 مہینے بعد چھوڑ دی تھی. میں نے کہا نہیں یار, میں پاور انجینئرنگ کی طرف کام نہیں کرنا چاہ رہا. سو آج یہ حال ہے کہ کریکولم وہی ہے, وہ ٹیکنیشین بھی نہیں لے رہے ہمیں. ایک تو کریکولم کا پرابلم, فیکلٹی کی اویلیبلٹی کا پرابلم, کہ فیکلٹی اپڈیٹڈ نہیں ہے بالکل بھی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھانا کیا ہے. ٹھیک ہے, AI کہاں ہم بات کر رہے ہیں آپ سے یہ باتیں. میں ابھی اسٹوڈنٹس کو بلا کے پڑھا رہا ہوں, میں نے ان کو مشین لرننگ تک لے کے گیا, اور انہوں نے کہا سر بس کر دیں سر, ڈیپ لرننگ اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکی, ڈیپ لرننگ تو چھوڑ دیں. سو یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, سوری کہ یہ مسئلہ ہے. اور مسئلہ کہاں سے, کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی بیک گراؤنڈ سے فزکس اور میتھس اچھی نہیں ہے. ہم یہاں سے کسی کو بلا کے پوچھ لیں گریجویٹ کو, یار x=y کا مطلب بتا دو اور x=y² کا مطلب بتا دو, واٹ ایکچولی دا ڈفرنس بٹوین دیٹ, تو وہ اس کا گراف نہیں پلاٹ کر سکتا. جب گریجویٹ کا یہ حال ہوگا تو آپ اس کو کیا ڈیولپ کریں گے. تو دیر از اے نیڈ ان دی اکیڈمیا ود دا کریکولم نیڈس ٹو بی ریوائزڈ. فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کی ضرورت ہے بہت زیادہ, پروفیشنلس کو لانے کی ضرورت ہے, اور پھر ان لوگوں کو پروفیشنل لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ فائنل ایئر پروجیکٹ ختم کر دیں. میں پچھلے 10 سال سے چیخ رہا ہوں NID اور سب کے ساتھ. مائی سیلف آلسو بیسک اسپیکر آف دا آکسفورڈ یونیورسٹی ایز ویل. ٹھیک ہے, میں ایڈوانس پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر مختلف ٹریننگ وہاں کرا چکا ہوں, سائبر سیکورٹی پہ کرا چکا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ بالکل بیکار ہے. آپ اس کو 1 سال کے ہیں, آپ جائیں انڈسٹری میں جا کے کام کریں.
کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ اگر وہ پروگرامنگ سائٹ پر ہے, اگر انفراسٹرکچر پہ ہے تو ڈیٹا سینٹر کمپنی کے ساتھ, یا کہیں پر وہ جا کے پروفیشنل کام کر کے آئے اور وہ سرٹیفکیشن لے وہاں کے باس سے, فائنل سی ای او سے وہ سرٹیفکیشن لے کہ ہاں جی یہ آدمی جو ہے اس قابل ہو گیا کہ اس کو ڈگری دے دی ہے, ادروائز یو آر ناٹ کیپیبل فار دا ڈگری. دیکھیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں. جی نہیں, تھینک یو سو مچ فار یور پرسپیکٹو اینڈ یو آر پریٹی ایکوریٹ اینڈ اسپاٹ آن کہ جس طرح کی ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ اسی کے حساب سے ہماری کریئر اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں آگے, اور اسی کے حساب سے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر از ایڈوانسنگ. سو ٹو کیپ دا پینل موونگ, خرم صاحب, آئی لو ٹو آسک یو کہ first of all, obviously, please tell us a little bit about your experience in this entire field as well. But then also, یہاں پہ جتنی آڈینس بیٹھی ہے, وائی شوڈ دے کیئر اگر ان کی فزکس کیمسٹری اسٹرینتھ اسٹرانگ نہیں ہے, اف دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان لرننگ اباؤٹ اے آئی اینڈ ڈیپ مشین لرننگ, مے بی دیٹس بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, مے بی دیٹس بیکاز دے ڈونٹ سی کہ اس کے فوائد کیا ہیں, کیوں ہونے چاہیے. سو واٹ ڈو یو تھنک یور پرسپیکٹو از دیر؟ Thank you for having me here. Number one, I'm not from blockchain space. So ایک چیز That's completely fair, but you're very aware of the technology He's my space. indirect teacher, so میں خود آج لرن کرنے آیا ہوں یہاں پہ نا. So kind of you. thank you. اچھا, when we started Kareem in single room with 5 of the engineers, so engineering started based in Pakistan, the corporate office based in Dubai. نیا کانسیپٹ تھا رائڈ ہیلنگ کا, بالکل لوگ جانتے نہیں تھے, لیکن مارکیٹنگ ٹیم, آپریشنس ٹیمس کی ان کی اپنی ایک سکسیس تھی. لیکن جس میں ہم نے اسٹرگل کیا ٹو اسکیل دا کمپنی فرام انجینئرنگ پرسپیکٹیو, دیٹ واز کوائٹ چیلنجنگ. اچھے انجینئرس نہیں ملتے, پہلی بات. ایکسپیرینس تو بالکل ہی نہیں ملتے اس ریجن میں. ابھی بھی آئی ایم اسٹرگلنگ, آئی ایم رائٹ ناؤ ڈائریکٹر آف انجینئرنگ اینڈ آئی ایم لوکنگ لائک 30 to 35 پیپلس بیسڈ ان پاکستان جو میری ٹیم کو جوائن کر سکیں ایز اے انفراسٹرکچر. So I'm looking after infrastructure in the cloud, AWS pe sara, we are tightly integrated with AWS, based the whole Kareem tech infrastructure, engineering infrastructure. Resources nahi milte. Back to your exact question, if people are here, is just to learn what is actually blockchain is in a simple word, how it can help to accelerate in the industry, apne career mein bhi. There are means lot of potential, means like in every manner. Unke learning ke aspect mein bhi, ان کی اپنی لائف اسٹائل, مطلب اگر یو آر ورکنگ آن سم کٹنگ ایج ٹیکنالوجی تو آپ ہاتھوں ہاتھ ایک تو آپ کو جاب ملتی ہے نمبر 1, دین یو ارن مطلب ہینڈسم اماؤنٹ آف منی, مطلب جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایز اے اسٹارٹ اپ کلچر از بومنگ ہیئر. آئی اسٹرانگلی انکریج آل دا ینگسٹرز اور جتنے بھی ہمارے یونیورسٹی فریش گریجویٹ دے اسٹارٹ لوکنگ. مطلب اتنا انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے اس وقت. اگر آپ روز لنکڈن کھولیں, کبھی تازہ کے پاس ملینز آف ڈالر ہوتے ہیں, کبھی ایئر لفٹ کے پاس ہوتے ہیں. And I'm proud that we have started this journey means from the Kareem. We have acquired $350 million from Japanese company and then later sold all the company to the Uber. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ریجن کے اندر کہ سلیکون ویلی سے کوئی کمپنی آئی اور یہاں سے کمپنی کو جو ہے اس نے بائی کیا. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل, اس کو لرن کرنا چاہیے ان لوگوں کو سکسیس سے. That's fair. Thank you so much. So, Sharik Saab, back to you. I would actually like to ask the same question. Why do you think the people sitting here should care about blockchain? What's in it for them? Because eventually, I think آپ کی موٹیویشن آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اسی لیے آتی ہے ٹو لائک فائنڈ آؤٹ واٹس ان اٹ فار می. سو وڈ یو لائک ٹو الیبریٹ آن دیٹ؟ شیور. سب سے پہلے دا فرسٹ تھنگ از دیٹ وائی ڈو وی کیئر. دا پوائنٹ از دیٹس دا فیوچر, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ how the world is moving with respect to the mass adoption or mass adoption, if we are talking about how the world is moving. تو وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب اگر آپ نے جو ہے وہ ایک تالاب میں رہنا ہے تو آپ مگرمچھ سے بیٹھ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جو بڑی نیشنز ہیں وہ اگر ایک چیز اڈاپٹ کرنے جا رہی ہیں تو there is a very big reason. Now we are not talking about only the nations, we are talking about the Fortune 500 companies. اب اگر ہم ایک سمپل, میں بلاک چین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کر رہا ہوں. لیٹس ٹیک بلاک چین آؤٹ آف اٹ. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اتنے سارے سلیوشنس ہیں انکلوڈنگ اے آئی, سائبر سیکورٹی, اور کیونکہ جیسے کہ شہید صاحب نے کہا ہے کہ دا نیکسٹ تھنگ اور دا نیکسٹ فیز از ڈیٹا, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سیکیور دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, اسی کے اندر اب آپ کے خیال سے فیس بک کی ورتھ کیا ہونی چاہیے؟ فیس بک کی ورتھ صرف اس کی یوزر بیس ہے اور وہ ڈیٹا ہے جو ان کے پاس ہے. تو دیٹس دا ورتھ. سو ناؤ
the worth is user base and the data you have. WhatsApp application جو ہے وہ $19 billion کی ورتھ نہیں کرتی تھی ایٹ دا مومنٹ وین اٹ واز سولڈ آؤٹ. اوکے, بٹ ان کے پاس یوزر بیس تھا, ان کے پاس ڈاؤن لوڈس تھے اور ان کے پاس ڈیٹا تھا. تو یہ ہے. تو فار ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور لائف ہیز بین کیپچرڈ اوور دیئر. تو آپ کا ہر چیز فرام پکچرس ٹو دا ویڈیوز, یور موومنٹس, ایوری تھنگ, دا ڈیٹا از سیکیور اوور دیئر. تو دا سیم تھنگ, وائی ڈو وی کیئر? We should care that we have these technologies are belong to the future, or the next internet of money will be these technologies. اب اس میں ڈیٹا آ جائے, اس میں جو ہے وہ سینٹرل بینکس آ جائیں یا اس کے اندر جو ہے وہ نیشنس آ جائیں یا گورنمنٹس آ جائیں, تو ان کو یہ اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. ادروائز یو کین ناٹ ڈو دا ٹرانزیکشن ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. دا پوائنٹ از دیٹ. That's fair. Would you like to add anything to that? جی دیکھیں, اصل میں بلاک چین کے حوالے سے جیسے یہ بات کر رہے ہیں یا کوئی اور ٹیکنالوجی کی بات ہم کر رہے ہیں, یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں, میرا ان کو ایک پیغام یہ ہے کہ آئی ٹی میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اب. آئی ٹی از ریکوائرڈ دی اسکلس اینڈ یو ہیو اے اسکلس. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو میٹرک پاس ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہاں سے 100 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں امریکہ میں ٹاپ 100 امپلائیز کو, اور ان کو سیر کراتے ہیں کہ انہوں نے ٹاپ لیول پہ جا کے کام کیا ہے. دے آر جسٹ پروگرامرس اینڈ ایکسٹرا آرڈنری پروگرامرس. وہ بلاک چین پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ, اور ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت جو دور ہے, آپ ہمارے پاس مختلف ایرر پروڈکشنز گرافس ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو نیٹ ورک اینڈ گلوبل اچیومنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. آپ چائنا کی مثال لے لیں. پاورٹی لیول یہ تھا کہ جب وہاں بارش ہوتی تھی تو جو مینڈک نکلتے تھے وہ اس کو مار کے کھاتے تھے. کین یو بلیو اٹ؟ اور ودن 20 ایئرس کے اندر انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ سب نے مل کے ترقی کی, سب نے مل کے کام کیا ہے, اور اس وقت $17,000 پر کیپٹا ان کی انکم ہے. یعنی اتنی, اگر آپ کا معاشرہ جو ہے, ایک آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی ویجز ریز ہو جائیں گی. اور پاکستان کے پاس واحد ایک حل یہ ہے کہ پاکستان ہیو اے 60% یوتھ اینڈ دے آر ویری ٹیلنٹڈ اینڈ انٹیلیجنٹ پیپل آل اوور دی ورلڈ. شاید آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری, بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں ہسٹری آپ کو ایک بتاؤں. جب انگریزوں نے کالا پانی بنایا تو وہ کون سی جگہ تھی؟ دیٹس آسٹریلیا. وہ لے آ کے وہاں چھوڑ دیتے تھے ان کو. بعد میں ڈیولپ ہوا آسٹریلیا, اور 300 ایئرس تک وہ ایک دوسرے کو مارتے رہے. بعد میں انہوں نے سوچا ان کو کس طرح سنبھالیں, تو بر صغیر کے لوگوں کے کروموسومز نکال کے ان میں انجیکٹ کیے گئے کہ یہ موسٹ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور ان کے کروموسوم انجیکٹ کیے جائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ ان کی نیشن ڈیولپ ہوگی, اور فائنلی وہ ایک اسٹیج پر آ گئے جہاں وہ ایک قوم بنے ایک ٹائم کے بعد, جنریشن ٹو جنریشن. تو آپ کے کروموسومز اللہ نے آپ کو ویسے ہی بہت زبردست دیے ہیں, آپ کا دماغ بہت اچھا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اکیلے سب کچھ کر جائیں. اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو ٹیم ورک کرنا پڑے گا, آپ کو کولیبریٹ کرنے کا. یہ ماشاء اللہ سے ایک جگہ اسٹیبلش ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری کمپنیز ان کے ساتھ ہینڈز آن کریں, ہینڈ جوائن کریں. جو بڑے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہیں اس فورم کے اوپر. میں امریکہ کی ایک باڈی ہے, اس کا نام ہے IMRTC, میں اس کا ایشیا پریزیڈنٹ ہوں. اس کا کام یہی ہے, ایک طرف سے وہ ریسرچرز کو لے رہے ہیں, ایک طرف سے وہ اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی انڈسٹریلسٹ کو لے رہے ہیں. انڈسٹری کو کہتے ہیں وہ اپنی باقاعدہ اپنی پرابلم ڈالیں, اور اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں ریسرچ کریں, ریسرچرز کو سپروائز کریں, اور وہ اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے. سو دس از دا ماڈل جس کی ہمیں ضرورت ہے. کلیکٹیو ایفرٹس کرنی ہوں گی, اور ہمارا اگر پر کیپٹا انکریز ہو گیا تو ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا. دس از دا بیسک لاجک آف اینی نیشن, اور اس کی سخت ضرورت ہے. اب بلاک چین میں ایک بات آخری میں کہہ سکتا ہوں, آپ کو اسے بتاؤں گا. جیسے انہوں نے کہا جی لینڈ سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ایک پراپرٹی خریدی, آپ نے XYZ کے نام سے پراپرٹی خرید لی, بعد میں آ کے وہ کلیم ہو گئی. نے کہا جی یہ پراپرٹی تو کسی اور کی ہے. نے کہا کہاں سے ویریفائی کریں؟ دیر از نو ویریفیکیشن ایکسیپٹ دیٹ پیپرس. سو اف دا بلاک چین از دیئر, تو پیچھے سے جتنے لوگوں نے وہ پراپرٹی بیچی ہوگی اس کے ملٹیپل لیجرز
गवर्नमेंट के ही 3 एरियाज में पड़े होंगे एंड नोबडी कैन चेंज इट. और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंटेग्रिटी स्ट्रांग हो जाएगी. तो आप इस सोल्यूशन को सिर्फ जहन में रखें. सो इफ़ यू हैव अ पार्टनरशिप अकाउंट इन द बैंक्स, तो ये भी वहाँ पे ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स. तो इट्स अ वर्थ वाइल एरिया इन ओवर द वर्ल्ड. सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मज़ीद मैं बहुत शुक्रिया आपका. So one thing I would love to ask Khurram Saab aapse is ke it absolutely fascinates me. IT is actually one of our biggest exports of Pakistan. We have, mashallah, like lots of talented people. I've been living in the US for like 7 years, so I know what I've seen here, I know what I see there. But phir bhi hamari jo apni adoption hai for emerging technologies is not even close. Why do you think कि उसके implementation challenges, behavioral challenges क्या हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? Very nice question actually. I have been in talk with one of the early startup based in US. So what they are doing is amazing. मैं थोड़ा सा इसका background बताता हूँ. Our approach most of the time are based on word of the mouth. हम जो बहुत सारी चीज़ें day to day discuss करते हैं वो उसकी scientific evidence नहीं होती. We are not a kind of persons in general कि जो थोड़ा सा data centric approach लेकर आए. So they are building some kind of data centric approach to facilitate the students when they are entering the university कि उनके लिए वो as a software advisory काम करे कि what course they need to take. वो थोड़ा सा concept change है. अब exposure नहीं है. ऐसा ऐसा लोग सुनना शुरू हुए मालूमात. दिस इज़ द होल फोरम इज़ ऑल अबाउट कि लोगों को पता चले कि ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, उसका एडवांटेज उनको क्या मिलेगा. जॉब नंबर 1 जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको इमीडिएटली मिल जाती है. ज़बरदस्त सैलरीज हैं. आई वाज लिसनिंग उस्मानी साहब ऑन अदर डे ऑन द यूट्यूब एंड दे आर टेलिंग दैट कैगल के ऊपर इफ़ यू आर अ ग्रैंड मास्टर यू कैन अर्न समथिंग लाइक $500,000 सैलरी. दैट इज़ इक्वल टू लाइक 70-75 लाख रुपये महीना पाकिस्तान का. दैट इज़ क्वाइट ह्यूज मनी. मतलब फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड अब जो आपका डेफिनेटली जो है ना एक्सीलरेट होता है. पड़ोसी मुल्क में हुआ, बेंगलोर से स्टार्ट हुआ और फिर पूरे इंडिया में ही फैला. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं मेरे ख्याल से अगर हम सीरियस हो जाएं और चीज़ों को देखना शुरू करें, लर्न करना शुरू करें. और जो टाइम हम स्पेंड करते हैं वीडियोस देखने में यूट्यूब पे, उसमें अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें कुछ मोटिवेशनल या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में या ट्रेंड लर्न करने में कि ट्रेंड क्या है इस वक्त, तो मेरे ख्याल से वो लर्निंग होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हम शायद लर्न करना भी शुरू कर दें. सो शहीद साहब और शारिक साहब, आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, डेवलपर्स हैव अंडरस्टैंडिंग, सो इट्स नॉट दैट दे डोंट नो, बट हम कॉर्पोरेट सेक्टर पे स्पेशली एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर वो हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पा रहे हैं. तो व्हाई डू यू थिंक दैट इज दैट अ माइंडसेट? Okay. Actually, we have some problems in cultures and गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हम यहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशंस भी कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी लास्ट बात हो रही थी तो आरिफुल्लाह हुसैनी साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे. NBI के प्लेटफॉर्म से हमने पूरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के साथ बैठ के पाकिस्तान की IT पॉलिसी डिज़ाइन की. 10 दिन में वो बन भी गई, वो सबमिट भी हो गई इमरान खान को, वो आगे भी प्रोसीड हुई. अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई. सो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं. हमारी काउंसलिंग की हमें ज़रूरत है बहुत सख्त कि यार IT अगर होगी, इंटेग्रिटी होगी, तो लोग इंटेग्रिटी नहीं चाहते और कुछ अपने मफाद हैं लोगों के ज़ाती. इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये आइस ब्रेक होगी और अल्लाह ने चाहा तो ये इंटेग्रिटी भी आएगी, हम तरक्की भी करेंगे और हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट की तरफ मूव होगी. मैं आपको बता नहीं सकता कि ये 24 साल पहले नीपा के अंदर मैंने ई गवर्नमेंट का कोर्स कराया था और उस वक्त से मैं चीख रहा हूँ कि गवर्नमेंट को IT पे आ जाना चाहिए. थैंक यू. इफ़ वी हैड, अगर ज़्यादा टाइम होता हमारे पास तो हम ऑडियंस क्वेश्चंस ज़रूर लेते. आई होप यू गाइज लर्न समथिंग, बट प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ आवर पैनलिस्ट्स. Thank you so much.